ہماری تحریک کا مقصد اسلام کی سربلندی اور اسلام کے جو بتائے ہوئے رول ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان پہ عمل درآمد، صحابہ کرام کے عمل اصولوں پہ چلنے کے عمل درآمد کے لیے یہ جماعت ہے۔ اور ہمارا اکثر مقصد یہ ہے کہ ملک میں جو انارکی پھیلی ہوئی ہے، جو موجودہ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملکی حالات خراب ہیں، ان کو بہتری لانا ہے ان میں، اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے طریقوں کے مطابق لوگ اپنی زندگی بسر کریں، اور انصاف اور عدل کا یہاں پہ بول بالا ہونا چاہیے۔ اور انصاف کے لیے ہماری جماعت کی یہ پریورٹی ہے کہ یہ خود مختار ہونے چاہیے ادارے، ہماری عدلیہ خود مختار ہونی چاہیے، اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اپنی بہترین کارکردگی دکھائیں، اور اپنا خود مختاری سے وہ بھی خود مختار ہونے چاہیے اور انصاف مہیا کریں۔ تحریک جوانان پاکستان کے چیئرمین جو ہیں عبداللہ گل صاحب، ان کی بھی خواہش ہے اور ہماری پوری پارٹی کی خواہش ہے کہ پارٹی میں ایسے لوگ لائے جائیں جو کہ پاکستان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ مخلص ہوں، اور پاکستان کے عوام کے لیے جو اچھے سے اچھا کارنامہ انجام دے سکیں، ان کی کاروباری جو پرابلمز ہیں، ہماری مسائل ہیں کاروبار کے، اس کو حل کیا جائے، اور اس کے لیے جو بھی اقدامات کرنے پڑیں معیشت کو بحال کرنے کے لیے، جو کہ سب سے پہلے میں آپ کو عرض کروں کہ گورنمنٹ کا یہ پلان ہونا چاہیے کہ جو آپ کے بزنس ہیں، جو آپ کے کاروباری ادارے ہیں، جو آپ کی فیکٹریاں ہیں، وہ کامیابی سے چلیں، لیکن اس میں کہا کچھ جاتا ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ ہماری جماعت کا یہ سب سے پہلا جو پلان یہی ہے کہ ہم جو کہیں وہی کریں، یعنی سابقہ جتنی بھی جماعتیں، سیاسی جماعتیں پاکستان میں آئیں، انہوں نے عوام سے وعدے بہت کیے لیکن عمل کسی ایک پر بھی نہیں کیا، لیکن ہماری جماعت میں یہ ہے کہ تحریک نوجوان پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو اصل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول ہیں، صحابہ کرام کے جو اصول ہیں، ان کے مطابق پاکستان کو چلایا جائے، پاکستان کو ان کے مطابق لوگ زندگی بسر کریں، اور عدلیہ آزاد ہو۔ اس پہ بہت ہمارا پختہ موقف ہے جی کہ عدلیہ بالکل آزاد ہونی چاہیے، اور وہ اپنے فیصلے خود کرے اور بہت اچھے کریں، انصاف مہیا کریں۔ انصاف ہر پاکستانی کے دروازے پر ملنا چاہیے، اس کے کسی قسم کی اس میں خامی نہیں ہونی چاہیے، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنے اگر انصاف اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں اگر وہ اپنا کام تندہی سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان دنیا کی ترقیاتی قوموں میں آ سکتا ہے۔ دیکھیں، پاکستان کا جو جمہوری نظام ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا ہے، اور اس کے مطابق جو پاکستان کا قانون بنا ہوا ہے اس کے مطابق ہی الیکشن کا حصہ بننا چاہیے، اور اس کے مطابق ہی ہمیں الیکشن میں آنا چاہیے۔ جمہوریت بہت اچھی چیز ہے، جمہوریت کے بغیر کوئی بھی دنیا کا ملک ترقی نہیں کر سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس میں اگر کوئی ایسی جماعتیں جن کے کوئی ریزرویشنز ہیں وہ دور کرنے چاہیے، اور انہیں گائیڈ کرنا چاہیے کہ الٹیمیٹلی جمہوری ملک ہی کامیابی کی گارنٹی ہے۔ اس میں ایسا ہے کہ جناب حمید گل صاحب نے یہ جماعت بنائی تھی، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کی خوشحالی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے یہ جماعت بنائی جائے، اور ملک میں صنعت و تجارت کی بحالی کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے اس کے مقاصد تھے۔ عوام جو پس رہی ہے مہنگائی کے دور میں، اس مہنگائی سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے، اس کے لیے کون کون سے اقدامات کی ضرورت ہے،
جو ہمارے سابقہ ادوار میں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ، کچھ منسٹر بھی اپنی ذاتی مفادات کے لیے جنہوں نے ملک کو داؤ پہ لگایا، یہاں سے پہلے ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہی اجناس امپورٹ کرتے ہیں، سستی ایکسپورٹ کر کے مہنگی اجناس، اور عوام اس میں پس جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس دور میں کتنے تھوڑے عرصے میں بجلی، گیس، پیٹرول کتنا مہنگا ہوا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران یہ مثال دیتے ہیں کہ کینیڈا کہ میں پیٹرول کی قیمت دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، تو ان کی پر کیپٹا انکم بھی دیکھیں، ان کا جی ڈی پی بھی دیکھیں، ایک آدمی کی کتنی ارننگ ہے وہ بھی دیکھیں۔ ہمارے یہاں پہ ایک انسان، ایک آدمی کتنے دہاڑی دار جو ہے طبقہ، وہ کتنے پیسے کماتا ہے، اور اس کے حساب سے آپ کو ٹیکسز کا نفاذ کرنا چاہیے، اور اس کے مطابق جب تک ہم جو بیرونی قرضوں سے اپنے ملک کو چھٹکارا نہیں دلائیں گے، اس وقت تک ہم ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہو سکتے۔ ہمیں یونینیمسلی پوری قوم کو مل کے اپنے ملک کو قرضوں سے جان چھٹکارا، جب تک ہم چھٹکارا حاصل کریں گے تبھی ہم کسی ڈگر پر پہنچ سکیں گے، کسی منزل پر پہنچ سکیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے جو کچھ بیانات گورنمنٹ بنانے سے پہلے دیے اور عوام سے وعدے کیے، ان میں کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کر سکی، یعنی کمپلیٹ ٹوٹلی فیلئر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں ادارے کام نہیں کرتے ہمارے کہنے پہ، تو یہ جو مینج کرتا ہے، جو مینیجر ہوتا ہے، جو پرائم منسٹر آف دا کنٹری ہوتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس میں کمپیٹنسی نہیں تھی۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ ٹی ایل پے کے حوالے سے یا جو احتجاج ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں احتجاج ضرور ہونا چاہیے، لیکن وہ بالکل اس طرح ایگریسو احتجاج نہیں ہونا چاہیے۔ پرامن آپ اپنے جو آپ کے مطالبات ہیں ان کو پرامن طریقے سے آپ ریلی نکالیں، پرامن طریقے سے گورنمنٹ سے بات کریں اور ان سے گفتگو کریں اور اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیں۔ آپ کے پاس قانونی ادارے موجود ہیں، آپ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اور اس کے طریقے سے، یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ اپنے ملک کی چیزوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ جس طرح یہ آپ نے دیکھا، ہمیں بہت افسوس ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، جو پولیس والے ہمارے جوان اور ہمارے جو اداروں کے جوان شہید ہوئے ہیں۔ یہ بالکل غلط سٹیپ ہے، اور یہ جو ہم کہیں کہ اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں مکمل طور پر، کہ احتجاج ایسا بالکل نہیں ہم برداشت کر سکتے۔ قوم کا کوئی بچہ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ احتجاج ضرور کریں اگر آپ کے کوئی مطالبات ہیں اور جائز مطالبات ہیں، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ایسے مطالبات کو فوری طور پر ایڈریس کیا جائے، ان پہ دیکھا جائے کہ ان کے جائز مطالبات جو بھی ہیں ان کا حل نکالا جائے، ٹیبل پہ بیٹھ کے تمام مسائل کے حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل اس طرح کی ایجیٹیشن قطعاً، اس سے ملک کی معیشت تباہ ہوتی ہے، کاروبار ہمارے سب لوگوں کے تباہ ہو چکے ہیں، اور ایسی ایجیٹیشن کا متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان۔ ہم آلریڈی سرحدوں کی پوزیشن دیکھیں تو ہمیں، ہماری فوج کو بہت زیادہ ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کو بڑی مسائل ہیں، ان کے آگے بڑے چیلنجز ہیں، اور وہ ادھر بھی انوالو ہیں۔ انہیں اگر انٹرنل سیکیورٹی پہ بھی انوالو کیا جائے تو ان کے لیے مسائل اور بڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے، کشمیر پاکستان کا حصہ ہے۔ یہ آپ جو قراردادیں ہیں ان کے مطابق دیکھیں تو پاکستان میں ہم نے یہی انہوں نے کہا کہ جہاں میجورٹی جس طرف ہے وہ کشمیر ان کا ہے، تو اس کے مطابق ہم تو کہتے ہیں کہ اس کے مطابق اس کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ اور موجودہ حکومت کی خاموشی، یہ حکومت کی کمزوری کہا جا سکتا ہے اس کو، کہ ان کو بالکل اس پہ سٹیپ لینا چاہیے۔ ابھی دیکھیں جیسے یوم کشمیر ہم لوگ مناتے تھے، اس کو بھی ختم کر دیا گیا، رول بیک کر دیا گیا، کشمیر کا نام کوئی نہیں لے رہا۔ وہاں پہ انہوں نے، ہندوستان والوں نے
کشمیر کو عام شخص جو وہاں پہ رہائشی ہیں، کشمیر انڈیا کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کو اس کو اجازت دے دی ہے کہ وہاں پراپرٹیز خرید سکتے ہیں، ان کو وہاں پہ حاکمیت دے دی ہے، جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے بالکل برعکس ہے۔ اور اس پہ ہماری حکومت کو بہت زیادہ سٹینڈ لینا چاہیے، جو بھی موجودہ حکومت ہو۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ کشمیر پاکستان کا ہی بن کے رہے گا۔ میں اپنے تمام پاکستان کے بھائیوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ تحریک جوانان پاکستان کا حصہ بنیں، اور وہ لوگ اس میں ہم شامل کرنا چاہیں جو پاکستان کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے جو سوچ رکھتے ہیں، اور استحالی جو ہمارا نظام ہے اس کی کنڈیم کرتے ہیں اس کو۔ تو اس میں ہماری طرف سے آج کل ہم اس میں ممبرشپ کر رہے ہیں، اس کی ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے، نئی باڈیز بن رہی ہیں، اور میں تمام اپنے پاکستان کے بھائیوں کو، ہم لوگ کہتے ہیں اکثر کہ شریف لوگوں کا یہ کام نہیں ہے سیاست، تو جب پاکستان کے شریف لوگ سیاست میں نہیں آئیں گے تو پھر ہم وہی پرانے الیکٹورل اور ان لوگوں کو لے کے آئیں گے، اور پھر وہی مسائل آپ کے سامنے ہوں گے، تو پھر کیسے پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہوگا؟ اس لیے سب سے ضروری ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں، جو باکردار لوگ ہیں، جو اسلام کے جو علمبردار بنیں، جو اسلام کی خوشنودی کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے جو لوگ اس طرح کے ہوں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اپنی پارٹی میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ مل کے پاکستان کے تمام جو شریف لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، باکردار لوگ ہیں، وہ اس میں آئیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم انہیں اپنی پارٹی میں شامل کریں گے، اور ہم سب مل کے پاکستان کو درپیش مسائل سے نکالیں گے انشاءاللہ تعالی۔